بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قاسم علی شاہ صاحب موٹیویشنل سپیکر اس وقت بہت ہی زیادہ مشکل میں ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرنا، تنقید کرنا ان کو بہت مہنگا پڑا ہے. ابھی ان کی فاؤنڈیشن حال ہی میں جو بہت زبردست ریٹنگ حاصل کر چکی تھی، اور گوگل پہ اگر دیکھیں تو اس کی 4.3 ریٹنگ ہمیں نظر آتی ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ عمران خان صاحب پر انہوں نے تنقید کی، اور اس کے بعد ان کی یہ ریٹنگ بڑی تیزی سے گرتی ہے. یعنی ایگزیکٹلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ گر کر یعنی کچھ گھنٹوں میں یعنی شاید 1-2 دن کہہ لیں یا گھنٹوں ہی کی بات ہے کہ یہ پھر 1.1 پر اس کی ریٹنگ آ کر گر جاتی ہے. تو یہ اب کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ اور پھر خود قاسم علی شاہ صاحب یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اتنا پریشان وہ زندگی میں کبھی نہیں ہوئے. پھر عمران خان صاحب پر جو انہوں نے ٹیلی ویژن پر جو بات کی اور تنقید کی، اس کے بعد خود انہوں نے بہت سی وضاحتیں کی ہیں، کئی انٹرویوز دیے ہیں، لیکن بات بن نہیں سکی کیونکہ کہیں اور ان کا کوئی اور کلپ آ جاتا ہے اور اس میں وہ پھر عمران خان صاحب پر یا ان کی پارٹی پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سلسلہ چل نکلا. لیکن اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت سپورٹر ہیں تحریک انصاف کے، اس کے علاوہ کوئی بڑے نام دیگر، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید اب کافی ہے، اب مزید قاسم علی شاہ صاحب کو نہ کچھ کہا جائے، ان پر تنقید نہ کی جائے. ایسا کیا ہوا ہے کہ اب جس طرح کہا جا رہا ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی ترس کھائیں، نہ کریں، قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ ایسا نہ کریں، کیونکہ بڑا سخت رد عمل تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کی طرف سے بھی آیا، جن میں عثمان ڈار ہیں، اور انہوں نے تو بہت ہی سخت بات کر دی، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی مجھے معلوم ہوتا یہ رنگ باز سیالکوٹ آ رہا ہے تو سیالکوٹ کے عظیم لوگوں کے ساتھ انڈے ٹماٹروں سے اس منافق کا خود استقبال کرتا. مجھے خود ابھی یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اس سے کچھ ہی دیر پہلے ایک بڑے اہم آدمی نے، ان سے میں نے یہ ساری انفارمیشن لینے کی کوشش کی، کیا ہوا، قاسم علی شاہ صاحب نے کیوں انٹرویو یا عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات کی، اس کے بعد جو انٹرویوز دیے، یہ سارا کیا ہے، پیچھے کیا کہانی ہے. تو انہوں نے کچھ بہت سی باتیں مجھے بتائیں کہ کیا ہوا، کس طرح قاسم علی شاہ صاحب نے سوچا، اور وہ پھر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد ان کا پلان تھا کچھ اور کام کرنے کا. عمران خان صاحب سے انٹرویو کے بعد انہوں نے شہباز شریف کا بھی انٹرویو لیا. تو اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی ان کو بالکل اب ایک طرح سے کچھ عرصے کے لیے گمنامی میں چلے جانا چاہیے، زیادہ وضاحتیں نہ دیں، کیونکہ کبھی وہ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں بہت بڑے لیڈر ہیں، میں نے پہلے بھی ان کو ووٹ دیا تھا، اب بھی ان کو ووٹ دوں گا، سوچ تو لیں، میں نے عمران خان صاحب کو بڑا قیمتی تحفہ دیا. قیمتی سے مراد یہ ہے کہ جس میں مدینہ منورہ میں جو روضہ رسول پر خوشبو لگائی جاتی ہے وہ خوشبو تھی ان کتابوں میں، وہ میں نے دی. اب لوگ اس پر ایسی سی ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ جی وہ ان کو سونگھنے کے لیے بھی کہا عمران خان کو، تو اس میں کوئی زہر کی چیز ہوگی، کیونکہ شیخ رشید صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی عمران خان کو یہ سلو پوائزننگ کیا جائے گا. اس طرح کی باتیں. پھر قاسم علی شاہ صاحب کا وہ ٹیشو لینا، اٹھا کر جیب میں رکھنا، اس پر تنقید ہوئی، اور قاسم علی شاہ صاحب نے اس کا بھی جواب دیا کہ جی میں نے ناک صاف کرنے کے لیے لیا تو جیب میں ڈال لیا، تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ کیا ہے، اور اس طرح کی بات. تو یہ بہت سی باتیں ہوئیں. لیکن اب ہوا یہ کہ میں آپ کو سب نے دیکھ لیا ہوگا زیادہ تر لوگوں نے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح ٹرینڈنگ میں آیا. کیا ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو کیا قاسم علی شاہ صاحب نے، اس میں دیگر بہت سی باتیں کی. اس میں ایک بڑی بات ہائی لائٹ ہوئی جو خود انہوں نے بھی اپنے سوشل میڈیا پہ کی کہ جی عمران خان نے مجھے ٹکٹ دینے کا وعدہ کر لیا، اور انہوں نے پوچھا کہ جی کیا میرے جیسا استاد، کیا اس کو سیاست میں آنا چاہیے. خود انہوں نے پول بھی کروایا، اور اس میں 78% لوگوں نے یہ کہا کہ جی آپ کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. اس کے علاوہ بطور حکومتی ایڈوائزر آئیں 5%، بطور سینیٹر آئیں 2%، انتخابات میں حصہ لے کر آئیں 15%. 78% نے کہا کہ نہیں آنا چاہیے آپ کو. تو ہو سکتا ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب کا خیال ہو کہ آگے کسی طرح مطلب یہی 4 چوائسز ان کے ذہن میں ہوں کہ یا تو میں نہ آؤں تو ایڈوائزر کے طور پہ یا سیدھا کسی اچھی پوسٹ پہ آ جاؤں. تو عمران خان صاحب سے انہوں نے ٹکٹ کا کہا. اب تحریک انصاف کے لوگوں پر تنقید ہوئی کہ جی آپ نے کیوں ان کا انٹرویو کروایا. لیکن اس سے پہلے ہوا یہ کہ جب یہ ساری بات ہو گئی، انٹرویو ہو گیا، پھر یہ گئے شہباز شریف صاحب کے پاس، اور پھر پرویز الہی صاحب کا بھی انٹرویو کیا. پھر ایک ٹیلی ویژن پر ان سے بات ہوئی، کوئی سوال ہوا تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ جی میں نے شہباز شریف کے اندر بہت لچک دیکھی، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ فیصلے جو قیامت والے دن ہونے ہیں وہ آج ہی کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اب اس بات پر ظاہر ہے کہ بہت زیادہ پھر تنقید ہونا شروع ہو گئی کہ جی عمران خان کے بارے میں آپ نے بہت نیگیٹو کمنٹس دے دیے، اور
جبکہ باقی آپ دیکھیں کہ شہباز شریف جو اس وقت سب سے زیادہ غیر مقبول ہیں, ان کے حوالے سے کہا جی ان میں بڑی لچک دیکھی, پریز لائی کو بڑا سمجھدار دیکھا. اور عمران خان کے جی ان کے اندر تو بالکل ہے کہ جی ابھی فیصلے کرنے ہیں, قیامت والے دن پر جو فیصلے ہیں وہ نہیں, آج ہی فیصلے ہو جائیں. اب پھر ان کی پرانی ویڈیوز چلنے لگ گئیں کہ جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی جو احتساب کے حوالے سے, نیب کے حوالے سے کسی یونیورسٹی میں جا کے لیکچر دے رہے ہیں 2016 میں, تو وہاں کہہ رہے ہیں کہ جی بندہ اپنے رزق پر خوش نہ ہو تو پھر ڈرائیونڈ میں محلات بنا لے تو چین نہیں آتا. یعنی اس وقت نون لیگ پر تنقید کر رہے ہیں. تو اب یہ کہ جی کچھ نے جواب دیا کہ جی پھر کیا کرپشن اگر کوئی کرے تو اس کو بس یہاں کوئی سزا نہ دی جائے, قیامت تک کیا جائے. تو پھر خود قاسم علی شاہ صاحب نے کیا, یعنی عرض یہ کہ بہت زیادہ ہر طرح سے تنقید ہونا شروع ہو گئی. اور پھر ہر کسی نے, یعنی خاص طور پہ تحریک انصاف کے لوگوں نے اس پر بہت ریئیکٹ کیا کہ 4.3 سے 1.1 پر ان کی ریٹنگ آ گئی. اور انہوں نے اس پر بہت زیادہ معذرت بھی کی اور کہا کہ میں بڑا پریشر میں ہوں, بڑے پریشان ہوں. اب ان کے یوٹیوب پر 35 لاکھ اور فیس بک پر 34 لاکھ سے زائد فالو ان کو لوگ کر رہے تھے. اور پھر ایک تحریک شروع ہو گئی جی کہ انسبسکرائب کیا جائے, پھر ریٹنگ ان کی نیچے گرنا شروع ہو گئی, بڑے ان کو مشکل میں آ گئے. اچھا, اب انہوں نے کہا کہ جی جو ایگزیکٹ لفظ تھے وہ یہ تھے کہ جی قاسم علی شاہ صاحب, کوئی کہہ رہا ہے جی سمیر خان, قاسم علی شاہ صاحب کو میاں شہباز شریف کے رویے میں لچک نظر آئی, سانحہ ماڈل ٹاؤن میں حاملہ خواتین کے خون اور اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے داغ نظر نہ آئے, ان موصوف کے مطابق یہ قتل, کرپشن, منی لانڈرنگ وغیرہ کے فیصلے روز قیامت پر چھوڑ دو. اچھا, اس طرح بہت سے لوگوں نے بڑی تنقید کی. پھر یہ کہ جی جب انہوں نے کہا کہ جی شہباز شریف نے لچک دیکھی, عمران خان چاہتے ہیں جو فیصلے قیامت کے روز ہیں وہ دنیا میں ہی ہو جائیں. اب شہباز شریف کے لیے نرم گوشہ نظر آیا الفاظ میں, اور پھر قاسم علی شاہ صاحب کو پی ٹی آئی کے حامیوں نے رانگ نمبر کا لقب دے دیا, رانگ نمبر, اور پھر ٹویٹر پہ ٹرینڈز اور یہ سب کچھ. پھر قاسم علی شاہ صاحب نے یہ تک کہا کہ جی میرے استاد ہیں عمران خان, وہ میرے لیڈر ہیں, وہ میری قوم کے لیڈر ہیں, خان صاحب مرشد ہیں, میں نے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا. بہت کچھ قاسم علی شاہ صاحب نے کہا, لیکن یہ سلسلہ تھم نہیں سکا, کیونکہ پھر ایک اور ویڈیو آ جاتی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان اپنے لوگوں کو انصاف نہیں دے سکے, جہانگیر ترین اور علیم خان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے, تو پھر یہ تحریک انصاف کیا کریں گے, یا بنا کر یا لوگوں کے ساتھ انصاف کیا کریں گے, یہ سب. پھر یہ نظر آیا کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ جی میں نے تو لیڈرشپ پر بات کرنی ہے, اور میں کالج یونیورسٹی میں جا رہا ہوں, لیڈرشپ کا بتاؤں گا. تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد شبہات پیدا ہو گئی کہ شاید یہ باقاعدہ ان کو کوئی لانچ کر رہا ہے, لانچ کیا جا رہا ہے کچھ حلقوں کی طرف سے, مختلف حلقوں کی طرف سے, کہ عمران خان بہت زیادہ اس وقت مقبول ہو چکا ہے, تو آپ جا کر نوجوانوں کو سمجھائیں, کیونکہ نوجوانوں میں ان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے. آپ جائیں موٹیویشن اسپیکر ہے کہ جی لیڈرشپ کیا ہوتی ہے, کیا لیڈرشپ کے رول ہوتے ہیں. تو اسی تناظر میں ان کی ایک اور ویڈیو پھر آ گئی کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو خواب بیچے اس پہ نہ جائیں, خواب کون دکھا رہا ہے, میں آپ کو کہہ دوں جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اس کو چھوڑیں, جو حقیقت ہے جس نے کر کے دکھایا ہے اس کو دیں. تو اس پر بھی پھر ظاہر ہے لوگوں نے تنقید شروع کر دی. یہ دیکھیے, خواب دکھانے والوں کو ووٹ نہ دیں, خواب دکھانے کو ووٹ نہ دیں, جس نے ڈلیور کیا اس کو ووٹ دیں, جس نے ڈلیور کیا. خواب دکھانا آسان کام ہے, خواب دکھا دوں کہ سب کو نوکری میں دوں گا, کیسے دوں گا. اب اسی طرح ظاہر موٹیویشنل اسپیکر ہیں, کہیں کچھ بات کرتے ہیں, کسی تناظر میں کانٹیکسٹ اور ہوتا ہے, تو کہیں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں, خواب دیکھیں, بڑے خواب دیکھیں. اگر آپ خواب نہیں دیکھتے آپ غلط کر رہے ہیں, خواب دیکھیں گے تو آگے جائیں گے, اس طرح کی بات. تو وہ وہاں سے بات, ادھر سے بات. لیکن جس وجہ سے لوگ اب کچھ ان سے ہمدردی بھی کر رہے ہیں, وہ یہ ہوا کہ انہوں نے حال ہی میں یہ بات کہی کہ دیکھیں مجھ پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے, بڑی پریشانی ہے. میرے بیٹے کا 10:30 بجے میں فون آیا ہے اور اسکول جاتا ہے, اس نے کہا کہ جی مجھے سب بلی کر رہے ہیں کہ تمہارے باپ نے یہ کیا کیا ہے. تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ جی فیملی تو ڈسٹرب ہونی چاہیے. انہوں نے اگر عمران خان پر تنقید کی ہے تو کی ہے, اب کافی ہو گیا, بہت ان کو سزا مل گئی, اب یہ نہ کریں, مزید ان پر تنقید نہ کریں, کیونکہ اب بات بچوں تک آ گئی ہے, بچے اس میں بڑے پریشان ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی آپ سب باپ ہیں. قاسم علی شاہ نے کہا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا یہ پریشر ہے, تو چھوڑ دیں اس کو, بس رہنے دیں. لیکن اب وہ جیسے ہوتا ہے کہ تیر کمان سے نکل گیا, تو اب اس وقت اصل میں حالات بھی کچھ ایسے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ اب اس وقت پی ڈی ایم بہت زیادہ غیر مقبول ہے, اور جتنی مہنگائی اور جتنی بربادی معیشت کی ہو گئی ہے, کوئی چیز سیدھی نہیں ہے. صحافیوں کی گرفتاری, انسانی حقوق کی پامالی, دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے, امن و امان کو آپ دیکھ لیجئے, الیکشن میں ریگنگ آپ دیکھ لیں, کراچی اور حیدرآباد جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح سے آئین قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, جو کچھ پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے, 35 استعفے مرضی سے منظور, یہ سب. اور سب سے اصل بات کہ اب بے روزگاری جتنی ہو رہی ہے, کاروبار, تجارت, سرمایہ داری سب تباہ و برباد ہو گئی ہے. کوئی اب ورلڈ بینک نے بھی $1 ارب دینے تھے, وہ بھی انکاری ہو گیا ہے. اب اتنے برے حالات ہیں کہ اس وقت اگر ذرا سی بھی کوئی بات پی ڈی ایم کے
حق میں کیا نرم بات بھی کی جاتی ہے تو لوگوں میں غم و غصہ بہت زیادہ ہے، اور ان کو نظر آتا ہے کہ جی صرف عمران خان ہی اس وقت ہے کہ جو ان حالات سے نکال سکتے ہیں. اب ان پر کوئی اٹیک کرتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ جی یہ پھر پیچھے کچھ ہے اور یہ کیا ہے. اس وقت وہ ماحول ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بات کر سکیں. تو لہٰذا قاسم علی شاہ صاحب ایک مقبول شخصیت، مشہور شخصیت، موٹیویشنل اسپیکر، ان کے اوپر کیا اثرات آ گئے آپ دیکھیے، کہاں چند دنوں میں یا گھنٹوں میں کیا سے کیا ہو گیا ہے. آپ اس سے سوچیے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی جواد احمد والا حال ہو گیا ہے کہ انہوں نے خود کہا جواد احمد نے کہ میں نے عمران خان پر تنقید کی، جب اسے عمران خان کے خلاف نکلا تو اب مجھے لوگ بلاتے ہی نہیں ہیں کانسرٹ میں. تو اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کیا ہوگا. قاسم علی شاہ صاحب کے والد صاحب دیکھیں نا، کچھ لوگ اس طرح کی شرارت کرتے ہیں کہ ویکیپیڈیا پہ کیا کچھ لکھ دیا ہے کہ جی کرپٹ ٹیچر، ڈی موٹیویشنل یوتھ، فراڈسٹر، رانگ نمبر، نیوٹرل فاؤنڈیشن، قاسم علی شاہ یہ سب کرنے لگے ہیں نا. کہ قاسم علی شاہ صاحب بہت سے کام کر رہی تھی ان کی آرگنائزیشن. تو عثمان ڈار کہتے ہیں قاسم علی شاہ جیسے شعبدہ باز نے NRO لینے کی کوشش کی، کپتان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے احتساب کی مثالیں دے کر اسے لاجواب کر دیا. عثمان ڈار ٹھیک ہے جی. عادل راجہ تنقید کر رہے ہیں. پھر قاسم علی شاہ نے کہا جی میرے خیال سے اتنا پریشان میں پہلے کبھی نہیں ہوا جتنا پچھلے 2 روز سے مجھے PTI کی سوشل میڈیا ٹیم پریشان کر رہی ہے. قاسم علی شاہ دوسرا عامر لیاقت بنے گا، ہارون رشید نے واضح بتا دیا. ہارون رشید صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں. قاسم علی شاہ صاحب نے کہا سیاست.P اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، پہلے عمران خان اپنے لوگوں کے ساتھ تو انصاف کرے، پہلے تو یہ انصاف کرے کہ علیم خان اور جہانگیر ترین جیسے ڈونرز کو کیوں چھوڑا. جس جماعت کے اپنے اندر انصاف نہیں وہ کہہ رہی ہے کہ ملک میں انصاف ہوگا. قاسم علی شاہ صاحب تو اب قاسم علی شاہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے ارد گرد کرپٹ لوگ ہیں اور سب سے زیادہ بڑی مقبول جماعت اس کے ارد گرد سب سے زیادہ کرپٹ لوگ، یہ کیسے ہے. رائے ثاقب کھرل صاحب وہ بھی ان کو اچھی طرح جانتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب کو. وہ کہتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا نے ہی شاہ جی بنایا تھا اور ڈیجیٹل میڈیا ہی اب گرا رہا ہے. دکھ کا اس پر اظہار کر رہے ہیں. 4.3 سے 1.1 پر، یعنی بالکل ٹاپ ریٹنگ سے بالکل منیمم پر آلموسٹ آ گئے ہیں. تو اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ کافی زیادہ جو ان کے ہمدرد ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کافی ہو گیا، تو اب اس کا کوئی حل نکالا جائے. تو آپ کمنٹ سیکشن میں بہتر رائے دے سکتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو تنقید کی وہ ہو گئی، اس کے بعد اب انہوں نے کلیریفیکیشن بھی دی ہے. اب بات کو ختم کرنا چاہیے. اگر وہ اب جس طرح قاسم علی شاہ صاحب کلیریفیکیشن کے بعد دوبارہ تنقید کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ معاملات پھر گڈمنٹ ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو اب یہیں پر اگر ختم ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. اب چونکہ بہت سے تحریک انصاف کے حامی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یعنی ان کے بچے بھی اب پریشان ہونے لگ گئے ہیں، تو شاید اب کافی ہو گیا ہے اور شاید معاملات اب اس سے آگے نہ بڑھیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب اب آگے کا لاہ عمل کیا اختیار کرتے ہیں، کس طرح سے وہ اس کو ہینڈل کرتے ہیں اس سارے معاملے کو آگے چل کر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.